شوف میں بیٹا حدیث پاک کی تلاوت. بیٹا بیٹا آخری حدیث پڑھی. باب قول اللہ تعالیٰ عز و جل منادى المواجد القسط. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باب قول اللہ تعالی وندع الموازین القسط لیوم القیامت وان اعمال بنی آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد قل حين تدرك يا رسول الله يا رسول الله يا محمد يا سيد الشيخ مقال لنا نشر الله يا محمد يا سيد الشيخ مقال لنا نشر الله يا محمد يا سيد الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ آج ہم اپنی عظیم الشان جامعہ دارالارقم میں موجود ہیں اور یہاں آ کر ابھی باہر ہی تھا تو طبیعت پر انبساط طاری ہوا کہ الحمدللہ سنیوں کا ایک عظیم الشان جامعہ یہاں موجود ہے. دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی. یہاں پر حضرت اللہ محمد یعقوب صاحب جو بانی جامعہ ہیں ان کے صاحبزادے علامہ خلیل الرحمن صاحب ان سے ملاقات ہوئی. دیگر اور علماء کرام سے حضرت خلیل الرحمن شاہ صاحب اللہ یہ تو ظاہر ہے اور دیگر اور یہاں کے علماء کرام اور مشائخ الزام کی زیارت نصیب ہوئی. طبیعت خوش ہوئی اور ماحول دیکھ کر اور طلباء کا انداز دیکھ کر طبیعت پر انبساط طاری ہوا کہ ہمارے کاش کے تمام جامعات اور تمام کا ماحول اسی انداز کا ہو جس طرح میں اب دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہمارے اس جامعہ کو آباد رکھے شاد رکھے. یہاں کے ماشاءاللہ مدرسین موجود ہیں. الحمدللہ جب حاضری ہوئی یہاں پر اور ان سب کی زیارت ہوئی بہت خوشی ہوئی اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری شریف حدیث پاک کی کتاب عظیم شان کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں. ابتداً تو موطا امام مالک کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا تھا، لیکن اس میں جو بلغنی کی جو کلمات آئے اس کی بنا پر علماء حدیث کی اصطلاح جو ہے اس کی وجہ سے بخاری کو آگے لانا پڑا، ورنہ بہرحال امام مالک ہے. مگر امام بخاری نے بھی یہاں پر پڑھاتے دو مرتبہ تو میرے ذہن میں ہے، ایک مرتبہ فرمایا بلاغنا اور ایک مرتبہ فرمایا بلاغنی. یہ بلاغنا کا لفظ پہلی جلد میں ہے اور بلاغنی کا لفظ ہے دوسری جلد میں آیا ہے. اس سے تو امام بخاری نے بھی استعمال فرمایا لیکن بہت قلیل مقدار میں، جبکہ موطا امام مالک میں یہ جملہ جو ہے بار بار آیا ہے، اس وجہ سے بخاری شریف کو آگے لانا پڑا ہے. اور بہرحال اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کا نصیب اور حظ دینا تھا. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کا نصیب اور اس کا حظ دینا تھا. تو امام مالک جو تو امام مالک ہیں
لیکن امام بخاری کو بھی اللہ رب العالمین نے خاص حصے سے نوازنا تھا، اس بنا پر رب العالمین نے ایسے معاملات کیے، اور سب کچھ قل کل من عند اللہ، فرما دیے ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات عظیم شان ذات ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کے والد گرامی اسماعیل، آپ کے دادا ابراہیم، آپ کے پردادا مغیرہ، ان کا باپ بردزبہ تھا جو کہ مجوسی تھا۔ پہلے شخص جو مسلمان ہوئے وہ مغیرہ تھے۔ انہوں نے یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تو یہ نسبت ولا جو ہے باعتبار اسلام قبول کرنے کی ان کی طرف ہوئی، یمان جوفی کی طرف ہوئی۔ اس بنا پر آپ کو محمد بن ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ماوراء النہر کے شہر بخارا میں 13 شوال مکرم 194 ہجری میں آپ کی ولادت باصادت ہوتی ہے، اور جمعے کے دن بعد نماز عصر آپ کی پیدائش ہوئی۔ جمعۃ المبارک کے دن میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اور اس پر علماء اس طرف گئے کہ وہ بعد نماز عصر آتا ہے، اور وہ لمحہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الابریز میں تحریر فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ لمحہ صرف اتنی سی دیر کے لیے آتا ہے جس وقت جس طرح کہ کوئی شخص رکوع کرے تو اچھی طرح رکوع کر لے، اور سجدہ کرے تو اچھی طرح سجدہ کر لے، اتنی سی دیر کے لیے وہ لمحہ آتا ہے ہر جمعۃ المبارک کے دن میں۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ کیسے قول کر لیا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ لمحہ آتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس پر اعتراض کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے تو اس وقت پر دعا کی جائے تو اس وقت پر دعا قبول ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہوتی، نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان فی انتظار الصلاۃ کان فی الصلاۃ، جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے۔ یہی تو راز پنہا تھا اس بات میں کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھے اور دعا کرے تو نماز میں دعا کیسے کرے گا؟ وہ یہی ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کے انتظار میں بیٹھا رہے، وہ نماز میں ہے، اب وہ دعا کرے اس لمحے میں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ میں تو میرا ذوق یہی کہتا ہے کہ وہی بابرکت لمحہ حضرت امام بخاری کی ولادت باصادت کا تھا۔ آپ اسی لمحے میں، کیونکہ آتا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہوئی وہ عصر کی نماز کے بعد ہوئی، جمعۃ المبارک کے دن 13 شوال مکرم ہے۔ ظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اپنی شان، آپ کی رفتیں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں تو بھی چھوٹا بچہ تھا، لڑکپن کی عمر میں تھا، تو مجھے حدیث پاک پر مجھے بٹھا دیا گیا تھا پڑھانے کے لیے کہ تم پڑھاؤ۔ جب میرے شیخ، میرے مرشد، میرے والد، میرے استاد کا مثال ہوا تو ہمارے جامعہ کے اساتذہ اکٹھے ہوئے اور فرمانے لگے کہ تمہارے باپ کی مسئلے تم بیٹھو اور پڑھاؤ۔ اس وقت پڑھانا شروع کیا۔ بخاری شریف پڑھاتے مجھے تقریباً 18 برس بیت گئے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمام کی تمام روایات جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں، ان میں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے جو ایک نور ہے وہ اسی کا حصہ ہے، بخاری شریف وہ کسی اور میں وہ نور نہیں پایا جاتا۔ پڑھاتے خود بخود ایک ذوق آتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم ابواب بخاری جو آپ نے جو باندھے ہیں، یقیناً آپ نے اس میں کمال کر دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تراجم ابواب بخاری کا حل جو ہے
یہ ان حدیثوں کے ساتھ جو امام بخاری نے ان چیز ذکر فرمائی ہیں ان کا ربط جو ہے یہ امت پر ایک قرض ہے جو کہ شاید ہی ہے کہ کوئی چکا سکے۔ ہر محدث نے چکانے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ ایک محدث بیٹھ جائے، اسی کام پر بیٹھے اور 1-2 سال لگائے اور پھر بعد میں پھر بیان کرے کہ امام بخاری کا کے تراجم امام بخاری جو ہیں ان کا احادیث مبارکہ سے یہ رب بنتا ہے، تب جا کر بات بنے۔ جو انتہائی کے قابل شخص بیٹھے اور 2-3 سال لگیں تب جا کر اس کا مکمل حل ہوگا، ورنہ پڑھاتے ہوئے تو ہر محدث ہی بتا دیتا ہے، ہر شیخ بتا دیتا ہے کہ یہ رب ہے اور آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے رب بڑے حیرت انگیز طور پر ہے۔ بس اوقات حدیث پاک کچھ ہے، امام بخاری کا تراجم امام بخاری کچھ اور ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث پاک اس کا اگلا جز جو امام بخاری نے کہیں اور ذکر کیا ہوتا ہے اس کا ربط ہوتا ہے اس ترجمے سے، تو اس اعتبار سے امام بخاری نے حدیث کو وہاں ذکر کیا ہوا ہوتا ہے کہ تلاش کرو پہلی بدھائی ہوئی۔ تو بہرحال یہ بخاری شریف ہم کہتے ہیں بخاری شریف نے پڑھی، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں بخاری شریف، اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ مکمل اس کا نام ہے۔ ہم بخاری شریف کہہ دیتے ہیں الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا نام ہے۔ تو بخاری شریف یہ یقیناً عظیم الشان کتاب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش یقیناً امت کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ بنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میرے اپنے تجربے میں یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے مشکلات میں کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابیں، ان کا فیض بڑا جاری ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے علامہ تفتزانی کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیے، کس مشکل میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ اسفار میں آپ یہ متول جو ہے اس کا دیباچہ پڑھ کے تو دیکھیے، اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیے، اس میں جو اپنے اسفار کا ذکر کرتے ہیں اور جو ان تشبیہات انہوں نے ذکر کی ہیں، سبحان اللہ بڑا لطف آتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کٹھن ترین زندگی تھی۔ اور جو سید شریف جرجانی نے کتابیں لکھی وہ بڑے اس میں آسانی کی زندگی میں لکھی اور اس میں کوئی مشکلات نہیں تھی۔ تو یہاں تک ہوا جب سید شریف جرجانی علامہ تفتزانی کے پاس آئے، علامہ تفتزانی اس بادشاہ کے مقربین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بڑا تیر انداز ہوں، ذرا مجھے لے کر چلیے بادشاہ کے پاس، میں ایسے تیر چلاتا ہوں میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں جی چلیے، اب وہاں پر لے گئے بادشاہ کے دربار میں، علامہ تفتزانی سید شریف جرجانی کو لے کر گئے، وہ ان سے عمر میں کافی چھوٹے تھے۔ جب لے کر گئے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تو بادشاہ سلامت سے انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو تیر پیش کیجیے چلائیے۔ انہوں نے بغل سے کتاب نکالی پڑھنا شروع کی، اطول، اس متول پر اعتراضات، اب ایک تیر چل رہا ہے، دوسرا تیر چل رہا ہے، تیسرا تیر چل رہا ہے، انہوں نے کہا جوابات دیجیے۔ تو بعض یقیناً اشتہارات یہ تمثیلیہ کے اندر انہوں نے کچھ ایسے اعتراضات تھے جو کہ قابل توجہ تھے، علامہ تفتزانی اس کو جواب نہیں دے سکتے، تو بادشاہ نے ان کو ہٹا کے ان کو رکھ لیا اپنے پاس، اور پھر علامہ تفتزانی جیسے پہلے تھے ویسے پھر ہو گئے، اور کتابیں بڑی مشکلات میں انہوں نے لکھی، تحریر فرمائی۔ اصل میں یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ سید شریف جرجانی نے اس جملے کا بدلہ لیا تھا علامہ تفتزانی سے جو کہ انہوں نے بولا تھا ان پر۔ جب سید شریف جرجانی جو ہیں وہ اپنی چھت کی لپائی کر رہے تھے اور نیچے علامہ تفتزانی چھت کی لپائی کر رہے تھے اور نیچے سے سید شریف جرجانی گزرے تو چھوٹے بچے تھے، تو گارا جو ہے وہ وہاں سے اڑا اور سید شریف جرجانی کے رخسار پر آیا، تو علامہ تفتزانی نے وہیں پر کہا یا لیتنی کنت ترابا۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو سید شریف جرجانی نے فوراً جواب دی فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا ہوں۔ ان کا وہ کافر کہیں گے کہ ہمیں کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ بہر یہ نہیں چپکر شروع سے چلتی چلی آ رہے تھے، بعض علماء نے اس طرف بھی گئے ہیں۔ بہرحال تو بخاری شریف، اس کا نور، اس کی فضیلت سبحان اللہ
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی بچپنے میں تھے. اچھا یہ فرمائے کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ خود مجھے فرما دیں. نہیں مجھے فرما دیں کیونکہ میں تو تیاری کر کے تو ہم نہیں آتے. ہم نے ایک دفعہ بچپن میں کہیں لکھی تھی اور وہی کتاب سامنے رکھ لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ تو ویسے کیونکہ آپ کا ٹائم ہے 38 منٹ. چلیں اب آپ دیکھیے, چلیں اسی حساب سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں عزیز سے پاک پڑھاتے ہوئے عرصہ بیت گیا. یوں کہیں کہ میں تو بچپن سے پڑھانے لگا اور ہمیشہ روزانہ ہو کر پڑھاتا ہوں. 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے ہمیشہ یہی کیفیت رہی. تو پیارے ساتھیوں, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے, ناشر الاحادیث النبویہ, موارث الاحادیث النبویہ, یہ آپ کے القاب میں سے ہیں. امیر المومنین بھی آپ کے القاب میں سے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچے تھے, آپ کی آنکھوں کی بینائی لاتی رہی. آپ کی والدہ نے بڑا گریہ کیا, یہاں تک کہ گریہ جب اپنی انتہا پر پہنچا اور اب کی بارگاہ میں دعائی جب آپ کی جب پہنچی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کے بیٹے کی آنکھوں کو درست کر دیا ہے. تو امام بخاری جب اٹھے تو آنکھیں درست تھیں, اور پھر نگاہ پھر اتنی تیز تھی امام بخاری کی, ہمیشہ تیز رہی. درمیان میں ایک واقع ہوا تھوڑا سا, لیکن پھر دوبارہ درست ہو گئی. تو ایسی تیز نگاہ تھی کہ آپ نے تراجم ابواب بخاری جو ہیں وہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی قبر انور شریف اور آقا کی منبر پاک کے درمیان میں بیٹھ کر چاندنی رات میں تحریر فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان محدثین میں ممتاز ہے. اور امام مسلم جو امام بخاری کی عظیم شان تلامذہ میں سے ہیں, اور وہ یہ کہنے والے ہیں کہ جب انہوں نے ایک حدیث پاک امام بخاری کے سامنے پیش کی اور پیش کرتے انہوں نے کہا کہ حضور کیسی بہترین سند ہے. امام بخاری نے کہا لیکنہ معلل, لیکن یہ اس میں علت قادحہ ہے. تو امام مسلم نے کہا حضور بیان فرمائی علت قادحہ کون سی ہے؟ بعض خفیہ ہوتی ہیں, بعض ظاہرہ ہوتی ہیں علت قادحہ. تو امام بخاری نے یہ کیا کہ اسی متن کی ایک نئی سند بنا کر پیش کی, نئی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو پیش کیا. تو محدث کی بولی کو جانتا ہے, تو وہ سمجھ گیا کہ علت قادحہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ دانی حتی اقبل رجلیک, حضور مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے قدموں کو چھوڑوں. آپ غور کریں کہ اگر قدموں کو چومنا اگر اتنا ہی ناجائز ہوتا اور اتنا ہی ناپسندیدہ کام ہوتا جتنا کہ شمار کیا گیا ہے, تو امام مسلم کبھی بھی امام بخاری سے یہ جملہ نہ بولتے. تو امام بخاری کا یہ بول دینا, امام مسلم کا یہ بول دینا ہی قدموں کو چوم لینا ہے, اور امام بخاری کو اس کو ٹوکنا نہ, اس بات کا جواز کا فتویٰ ہے. اور عمدۃ القاری شرح بخاری جو ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد الوراق نے کہا کہ فیربر کے حمام خانے کے اندر ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر نہانے کے لیے گئے تو میں باہر کپڑوں کے پاس کھڑا ہو گیا. تو امام بخاری جب نہا کے باہر تشریف لائے, ظاہر پرانے بزرگ اسی طرح کیا کرتے تھے, اور یہی ہوتا تھا کہ دھوتی پہن کے حمام میں جایا کرتے تھے, اور جنابی گیدھی دھوتی کے ساتھ آیا کرتے تھے, کپڑے پہنے اور دھوتی نچوڑی اور ڈال دی, یہ ہوا کرتا تھا. ابھی بات لوگ کرتے ہوں گے, ایسے بزرگ اس طرح غالباً کرتے ہوں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب باہر جب نکلے تو آپ نے ان سے کپڑے مانگے, انہوں نے کپڑے پہنے. تو کپڑے جب پہنے تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسے کپڑوں کو ہاتھ لگایا ہے جس میں حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے.
اب آپ غور کیجیے، امام بخاری تو اپنے کپڑوں میں منہ مبارک شریف رکھے ہیں، اور منہ مبارک شریف کا رکھنا دلیل ہے کہ امام بخاری تبرکات کے قائل ہیں۔ امام بخاری تو تبرکات کے قائل ہوں، اور جو بخاری کا بیچارہ پرچار کرنے والے ہیں وہ اس کے قائل نہ ہوں، ان کو حق نہیں بنتا ہے کہ بخاری پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی شان محدثین میں اسی طرح ہے جس طرح کہ ستاروں میں چاند ہوتا ہے۔ وراق کہتے ہیں، غالباً ابو بکر وراق ہوں گے، بہر وراق نام جو محمد الوراق کا نام ابھی میں نے لیا، جو وہاں پر نہیں، وہ تو ہاں سید حضرت محمد ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ وہی معلوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی اور ہوں گے، کیونکہ نام آتے آتے بدل جاتے ہیں نا، کیونکہ ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ جو ان کا اس میں گرامی، تو یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے، حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میلسی جو ملتان کی شہری جگہ ہے وہاں پر ابو بکر وراق ہوتے ہیں، اور ان کا مزار وہاں پر ہے ان کے قبر میں۔ تو حضرت وراق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور جہاں پر میرے آقا کا قدم اٹھتا ہے وہیں پر ان کا قدم رکھتے ہیں۔ تو سمجھ گیا میں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کے بالکل عین مطابق چل رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے چلنا اور ہوتا ہے، لیکن سیدنا داتا گنج بخاری حجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پاک میں دمشق میں جب میں موجود تھا، تو وہاں پر میں جب سویا تو میری قسمت بیدار ہوئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور میرے آقا کے ساتھ ایک بوڑھے شخص ہیں جو کہ چپٹ کے اور چل رہے ہیں، اور میرے گھسٹتے جا رہے ہیں، میرے آقا ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں ابو حنیفہ۔ تو حضرت دادا گنج بخاری حجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس وقت میں سمجھ گیا، کشف محدود واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس وقت میں سمجھ گیا کہ ہمارے امام وہ ہیں جو ان کا قدم خود سے نہیں اٹھتا، حضور گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں۔ حضور کے پیچھے پیچھے چلنا اور بات ہے، اور حضور کا خود چلانا اور بات ہوتی ہے۔ طواویسی کہتے ہیں، عبد الواحد بن آدم طواویسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سپنا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی کہ میرے آقا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کے انتظار میں کھڑا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بعد میں جب انہوں نے تحقیق کی معلوم ہوا وہی رات تھی ان کی وصال کی، اسی وقت ان کا وصال ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت جری بھی تھے، اور آپ جس وقت بخارا میں جب پہنچے تو خالد بن احمد الزہری جو ہیں، زہری نہیں زہری جو ہیں، ان کو وہاں کا وہ امیر تھا، اسے لوگوں نے پہلے تو امام بخاری کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لے گئے، اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی بات کی ہے، لوگوں نے بہکایا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ آکے میرے بچے کو ذرا پڑھا دیا کریں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کو اور دین کو میں عمراء کے دروازوں پر ذلیل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اس طرح ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو مہربانی فرمائیے میرا بیٹا آئے گا آپ کو پڑھنے کے لیے، تو اس وقت پر کوئی اور نہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے دروازے میں کس طرح بند کر سکتا ہوں؟ اس پر وہ جو ناراض جب ہوا تو معاملہ ایسا ہوا کہ آپ کو وہاں پر سے اور ابن وقت علماء نے فتوے جاری کر دیے، آپ کو نکلنا پڑا وہاں سے، اور جس وقت آپ وہاں سے نکلے اور آپ جب روانہ ہوئے وہاں سے آگے تو ہوا کیا،
آپ دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور آپ جب خرطن کی بستی میں جب پہنچے تو آپ نے دعا کی، اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، اب تم مجھے اٹھا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بس یہ دعا جب کی تو بس آپ بخار طاری ہوا آپ پر، اور پھر آپ سمرقند جانا چاہتے تھے۔ سمرقند کے علماء نے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن اب آپ وہیں پر جب رہے، پھر آپ کو سمرقند کے علماء نے بلانے کی کوشش کی، لیکن آپ اٹھتے تھے اور پھر گر پڑتے تھے، اور ایک ہفتے کے اندر آپ کا وہاں پر وصال پاک ہوا۔ خرطن کی بستی میں آپ کا مزار پاک آج بھی موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال پاک کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد سمرقند کے اندر قحط پڑا۔ قحط جب پڑا تو انہوں نے لاکھ صلاۃ استسقاء ادا کر لی، بڑی دعائیں کر لی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو وہاں پر ایک درویش آیا اور اس نے وہاں کے بادشاہ امیر سے کہا کہ اگر میں نے ایک سپنا یہ دیکھا ہے کہ تم لوگوں کو لے کر امام بخاری کے مزار پر جا رہے ہو اور وہاں پر جا کے دعا کر رہے ہو، دعا قبول ہوگی۔ تو وہ یہاں پر گئے، جب وہاں پر گئے جہاں پر جا کے دعا جو کی تو ایسا نہیں برسا کہ ایک ہفتے تک نہیں برستا رہا، یہاں تک کہ خرطن سے سمرقند میں آنا لوگوں کے لیے مشکل و دشوار ہو گیا۔ یعنی مزارات پر جا کر دعا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ اسلاف کا رہا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ بہر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بخاری شریف انتہائی عظیم الشان کتاب ہے۔ اب اس میں ہم بخاری شریف کی کتاب کو متوجہ ہوتے ہیں، کہنے کے لیے تو ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ بہرحال باب قول اللہ تعالیٰ عز و جل، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ عز و جل فرمایا علی کے بارے میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے روز میں عدل کو ثابت کرنے کے لیے ہم ترازوؤں کو رکھیں گے۔ عدل کو ثابت کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو حجت بناتے ہوئے اللہ رب العالمین کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، رب العالمین کو ضرورت نہیں، لیکن بس اوقات ایسے واقعات پیش آئیں گے جہاں پر کہ عدل کو واضح فرمائے گا رب العالمین۔ وہ حدیث رمان جو ہے، مشہور حدیث ہے، جو کہ مستدرک الحاکم کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کے اندر اس کے ہر طرف کھارا پانی، اس کے اندر رب العالمین نے اپنی قدرت سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، اور وہاں پر ایک شخص جس نے 500 سال اس نے عبادت کی رب العالمین کی، اور وہاں پر اس میٹھے پانی کے چشمے سے ایک انار کا درخت ہوگا اور وہ ہر روز اس انار کو کھاتا اور رب کی عبادت کرتا۔ 500 سال کے بعد جب اس کا آخری وقت آنے لگا، رب کی بارگاہ میں اس نے ایک عجیب و غریب خواہش پیش کی، یا اللہ اے میرے پروردگار، جب میں مروں تو میں نے تیرے سجدے بڑے کیے، مجھے بڑا لطف آیا ہے، اسی کیفیت کے اندر میں مروں اور قیامت تک میرا جسم خراب نہ ہو، اسی کیفیت میں رہے، اٹھوں تو اسی کیفیت میں اٹھوں۔ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمایا اور قیامت کے دن وہ اٹھے گا اسی کیفیت میں، یا رسول اللہ، ہم آتے جاتے اس کو دیکھتے ہیں سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو رب العالمین فرمائے گا ادخلوہ برحمتی، اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ کہے گا اللہم بعملی، یا اللہ میری عمل کی وجہ سے۔ رب فرمائے گا ادخلوہ برحمتی، میری رحمت کے سبب سے۔ پھر عرض کرے گا بعملی، یا اللہ میرے عمل کے ذریعے سے۔ رب العالمین تیسرے مرتبہ پھر فرمائے گا ادخلوہ برحمتی۔ جب یہ بات ہوئی اس موقع پر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تیسری مرتبہ ہو جائے گی پھر رب فرمائے اچھا ٹھیک ہے، اب پھر عدل ہوگا، اب اس کی 500 سال کی عبادت لے آؤ اور اس کی ایک آنکھ کو ترازو کے پلڑے میں رکھو۔ جب رکھا جائے گا تو اس آنکھ کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا ابھی تک تو نے میری ایک نعمت کی بھی اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا یا اللہ اپنی رحمت کے سبب سے بھیج دے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے رب العالمین ایسے معاملات کرے گا، اور اس پر بے شمار اور بھی واقعات اور احادیث سے اس پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے۔
اور امام بخاری نے فرمایا بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال جو ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہ اصل میں رد ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں اعمال جو ہیں وہ آراز کے قبیلتے ہیں اور آراز کا وزن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ہم یہی آج کل تو آپ کو سمجھنا کوئی مشکل بات رہی نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو بھی عرض ہے اس کو آپ تول سکتے ہیں۔ آواز کے تولنے کا بھی وزن کے بھی پیمانے آ چکے ہیں، آواز کو تولا جا سکتا ہے، ہر چیز ہر عرض کو آپ تول سکتے ہیں جو بھی آراز ہے۔ اور یہ شعائیں جو آپ پر پڑھتے ہیں یہ بھی فوٹونز میں بدل جاتے ہیں، اور وہ جنابی وہ بھی ایک جسم رکھتی ہیں، سورج کی شعائیں جو ہے روشنی جو ہے وہ بھی جن کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آراز کے معتزلہ کا رد کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا بنی آدم کے اعمال ان کے اقوال ان کا قول جو ہے ان کو وزن کیا جائے گا۔ اور امام مجاہد نے فرمایا القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ ہے یہ عدل کے معنی میں ہے رومی لغت میں۔ اب رومی لغت میں قرآن مجید جو ہے وہ تو عربی زبان میں آیا، تو یہ القسطاس تو القسط سے قسطاس بنایا، اور قسطاس قرآن مجید میں آیا بدل من القسطاس مستقیم وہ آیا۔ اس امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ بس اوقات تو یہ ایک پڑھانے والا ایک پریشانی میں آ جاتا ہے کہ ایک بخاری شریف کے آدھے صفحے کے اندر امام بخاری ایک ایک لفظ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر محدث اگر صحیح طرح پڑھانے بیٹھے تو 3 دن تو صرف ایک صفحے پر لگ جائیں، آدھے صفحے پر لگ جائیں۔ تو یہاں پر یہ امام بخاری نے وہی کام دکھایا، قسط آیا وہاں سے قسطاس نکالا، اور قسطاس کے بعد امام مجاہد کا قول پیش کر دیا۔ امام مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں، اور یہ عظیم الشان عالم، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب کوئی ان کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد یہ گمان کرے گا کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کا گدھا گم ہو گیا ہے، لیکن جب گفتگو کریں تو حیران رہ جائے گا کیا حکمت کی ہیں، کیوں عامل باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ تو آپ نے فرمایا العدل بالرومیہ، عدل جو ہے رومی لغت میں ہے۔ اب رومی لغت میں یہ قرآن مجید تو عربی لغت میں آیا، ہاں لیکن یہ رومی لغت میں ہے۔ وجہ کیا اس کی بات اصل میں ہے، اس کو توافق اللغتین یا توافق اللغات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ قسطاس کا لفظ رومی لغت میں بھی آیا ہے، عربی لغت میں بھی آیا ہے۔ اس کے اور بھی کئی جوابات ہیں۔ یقال القسط مصدر المقسط، کہا جاتا ہے قسط ہے مقسط کا مصدر ہے، قسط ہے مقسط کا مصدر ہے۔ وہ العادل، اور وہ کس کے معنی میں ہے؟ وہ عادل کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط جو ہے وہ جائر کے معنی میں ہے۔ یعنی امام بخاری یہاں پر یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں قسط ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط اصل میں۔ اس پر علماء نے دوسرے انداز میں کلام کیا، جو انداز میں نے اپنایا ہے اس وقت بیان کر رہا ہوں، یہ عام دوسری کتابوں میں نے نہیں پڑھا۔ ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط۔ مقصد جو ہے وہ قسط سے بنا ہے، قسط سے نہیں بنا، جبکہ قاصد جو ہے وہ قسط سے بنا ہے۔ قسط کے معنی عدل کے ہوتے ہیں اور قسط کے معنی جور اور تجاوز کر جانے کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں قسط جو ہے مقصد کا مصدر ہے، یعنی کہ حالانکہ اس کا مصدر تو اقساط ہے باب افعال سے، تو نئی مصدر کا مصدر مصدر کہلاتا ہے۔ بعض علماء نے جب یہ فرق نہیں کیا، قسط اور قسط کا فرق نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں باب افعال کے اندر حمزہ جو ہے وہ سلب ماخذ کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال وہو العادل وما القاسط فهو الجائر۔ ہمیں حدیث پاک بیان کی احمد بن اشکاب نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث پاک بیان محمد بن فضیل نے، انہوں نے عمر بن قعقاع سے روایت کی، آپ نے ابو زرع سے روایت کی، آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی۔ اب اس بارے میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کی جا رہی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے امام بخاری نے اپنے وصال کی، اپنی موت کی تمنا کی اور کہا یا اللہ اے پروردگار زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنی موت عطا فرما دیں، تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا رب کی بارگاہ میں، عرض کیا تھا یا اللہ اے میرے رب، دعا کیا، بلکہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی سن 60 سال کے سیرے سے اور عمارت سبیان وراث 60 سن 60 سال کے سیرے سے اور ان لڑکوں کی حکمرانی سے، یعنی یزید کی حکمرانی سے آپ نے پناہ مانگی۔ جو یزید کی حکمرانی سے پناہ مانگنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جو لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یزید کی حامی بنے۔ جو یزید کی حامی بنتے ہیں ان کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں روایت کریں۔
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ میرے آقا نبی اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و جمیع امت و رسول نے فرمایا دو کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، ہلکے ہیں زبان پر۔ زبان پر ہلکے ہیں کیا مطلب؟ کیا زبان اس پر کوئی وزن آ جائے گا؟ کوئی وزن آتا ہے زبان پر؟ تو خفیفتان، یہ خفت جو ہے یہ اصل میں یہ استعارہ ہلکا ہونا، یہ استعارہ لیا گیا ہے یہ سہولت سے، بسہولت پڑھ لینے سے۔ تو استعارہ یہ طبیعہ بنے گا، یہ استعارہ طبیعہ یہ بنے گا، یعنی مطلب زبان پر وزنی کیا ہے، زبان پر ہلکے ہیں، مطلب کیا ہے باقی اعمال جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی دقت ہوتی ہے مگر اس میں دقت نہیں، نماز پڑھنے میں دقت ہے، روزہ رکھنے میں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پھر مشقت کچھ نہ کچھ ہے صحیح، مگر یہ کیا ہے زبان پر ہلکے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزن بھاری ہیں۔ وہ کون سے لفظ ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی ترکیب کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے مرشد، میرے شیخ، میرے والد، میرے استاد غزالی اثر نے جب یہ حدیث پاک پڑھائی تو انہوں نے اس کی توضیح پیش کی، بس وہ توضیح پیش کروں گا اور آپ سے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی ترکیب یہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ جو ہے یہ حکم لگ رہا ہے کس پر؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر، کہ یہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے اس پر حکم لگ رہا ہے، یہ محکوم علیہ ہے اور وہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو محکوم علیہ جو ہے وہ مستند علیہ ہوتا ہے اور مبتدا بنتا ہے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور خبر جو ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان ہے، یہ خبر ہے۔ پہلی تو وجہ یہ سمجھ لیجئے کہ خبر کو مقدم کیوں کیا گیا۔ فرماتے ہیں بسا اوقات خبر کو مقدم اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مبتدا کا شوق دلایا جائے، مبتدا کا شوق دلانے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر شوق دلایا گیا، کلماتان دو کلمی، حبیبتان محبوب ہیں۔ اب انسان کا شوق بڑھ رہا ہے کہ محبوب ہیں، کہ مطلب کیا ہے، کس کے محبوب ہیں؟ الی الرحمن، رحمان کی طرف۔ اب پھر وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ پھر اور شوق بڑھ رہا ہے، یعنی کہ خبر کو طویل کیا جا رہا ہے اشتیاق دلانے کے لیے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اب وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پتہ تو چلے کون سے کلمات ہیں، پھر اور شوق پیدا ہوا تو ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ اب شوق کی انتہا ہو گئی تو پھر بعد میں بتلایا گیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بات فرمائی۔ اور اس کی ترکیب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ میرے شیخ، میرے والد کی اگر آپ بڑھاپے کا علم اس طور پر دیکھنا چاہیں کہ ان کا حافظہ کیسا عظیم شان تھا تو ان کی اس کتاب کو پڑھیے، درود تاج پر اعتراضات کے جوابات، جبکہ ان کی عمر 73 سال تھی اور آخری لمحات تھے ان کے، اس میں انہوں نے وہ کتاب تحریر فرمائی تھی۔ اس میں انہوں نے تمام علوم اور فنون اس کے اندر آ گئے ہیں تقریباً۔ صرف اور نحو پر جو گفتگو ہیں وہ آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں، صحیح بات کہتا ہوں، لگتا ہے کہ وقت کا سوے جو ہے وہ بول رہا ہے، حقیقت کہتا ہوں، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ صرف درود تاج پر اعتراضات کے جوابات، یہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترکیبیں جب ہوئیں، ایک واقعہ پیش کر دوں۔ جب معاملہ ہوا ایسا کہ میں شرجامی ان دنوں پڑھتا تھا تو مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ کا تو علیہ کے ضمیر مجرور پر ہو رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آلہ کا ضمیر مجرور پر ہو رہا ہے، اور ضمیر مجرور پر بغیر اعادہ جار کیا جائز نہیں ہے۔ تو اس نے یہی اعتراض کیا پھلواری نے، اس نے کہا کہ بغیر اعادہ جار کیا آپ یہ لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلط، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ ہونا چاہیے، وآلہ غلط ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے شیخ نے فرمایا، مجھے فرمایا بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ میں ان دنوں یہ بلکہ عبدالغفور میں پڑھ رہا تھا
تو عبدالغفور میں اور تکمیل عبدالغفور صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب چشتی صاحب قبلہ سے میں فرمایا بیٹا تم کیا کہتے؟ میں نے کہا جی بات یہ کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. تھوڑی ان کی عادت تھی, یہ ان کی عادت تھی. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا نا 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے لیٹ جاتے تھے اور لیٹ گئے اور لیٹنے کا پھر اٹھ کے بیٹھے. فرمایا بیٹا وہ ذرا تفسیر ابن جریر ذرا نکالو, بحر المحیط نکالو. میں نکالی. فرمایا یہ آیت نکالو تساءلون بہ والارحام, وہاں پر لکھا ہے کہ والارحام ایک قرات آئی ہے تساءلون بہ کے ضمیر مجرور پر الارحام کا عطف ہو رہا ہے بغیر اعادہ دار کے, اور قرات متواتر ہے, اس کا منکر کافر ہے. جب یہ بات میں نے جب پیش کی تو فرمایا میں نے پھر میرے بچہ تو تھا, عمر تو اتنی نہیں تھی, میں نے کہا یہ آپ سوئے ہیں نا, اسی سوچے کے دوران کچھ ہوا ہے. انگلش میں نے اس طرح اشارہ کر کے میں نے کہا. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اس کی ترکیب دیکھو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرماتے نہیں, اصل میں ہونا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کیونکہ مبتدا بن رہا ہے نا, مبتدا مرفوع ہوتی ہے, اس کو مرفوع ہونا چاہیے. فرماتے نہیں یہ اصل میں اس طرح نہیں ہے. میں یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فتح کیوں ہے, نصب کیوں ہے اس کے اوپر, اس کی وجہ اصل میں یہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اقرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کہا گیا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بعد میں سائل نے سوال کیا ما قولک, آپ نے کیا کہا, کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, میرا قول ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اصل میں اقرا کے تحت چل رہا ہے, پڑھو, اس کا مفعول بنانا اقرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان, اس کا اس کا مفعول چل رہا ہے, وہاں سے اعراب اس کا چل رہا ہے. ما قولک قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ اصل اس پیرائے میں یہ گفتگو کی گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اقرؤ یا ایھا المؤمنون, اے مومنین تم قرات کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا رسول اللہ ما قولک یا رسول اللہ, حضور آپ نے کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذاک اللہ رب العالمین ہم پر فضل و کرم فرمائے. 5 منٹ اوپر لیے معافات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. تو مجھے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں اس کے رکنے میں دیر لگی, میں اس لیے دیر سے آیا.